وہی بات ہوئی نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام کرنے گئے، وہ ہم کلام ہونے گئے تو درخت کے نیچے کھڑے تھے، تو درخت کے اوپر ایک جو ہے وہ چھپکلی، اس نے پیشاب کر دیا. جیسے پیشاب کیا تو چھینٹے آپ کے کپڑے پہ آئے، آپ کو بڑی کراہت ہوئی اور غصے سے دیکھا، اور اللہ سے جو کہ ہم کلام تھے تو جھٹ سے پوچھا، اے اللہ یہ چھپکلی بنانے کا آپ کا کیا مقصد تھا؟ یہ اس کو کیوں پیدا کیا آپ نے؟ مطلب اسے میرے نجس کر دیے کپڑے. تو بندہ پوچھ ہی رہتا ہے کہ اللہ میں اس کو کیوں بنا دیا آپ نے، اس کو کیوں پیدا کیا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ کہا کہ موسیٰ 30 سال سے یہ چھپکلی مجھے پوچھ رہی ہے، یہ موسیٰ کو تو نے کیوں پیدا کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ موسیٰ کو تو کیونکہ چھپکلی کو موسیٰ کو واقعی کو فائدہ نہیں ہے. اب بھلے پیغمبر ہیں، جلیل قدر پیغمبر ہے کلیم، لیکن چھپکلی کو کیا فائدہ؟ وہ یہ کہتے 30 سال سے یہ مجھے پوچھ رہی ہے کہ موسیٰ کا کیا فائدہ، آپ نے کیوں پیدا کیا؟ اب بتاؤ، اب ہم یہ دیکھیں گے اس کا کیا فائدہ؟ نہیں. آپ یہ یاری چونٹی، اس کا مجھے کیا فائدہ؟ نہیں، آپ کو کوئی فائدہ نہیں، لیکن پیدا کرنے والے نے اس کائنات کا جز بنایا ہے تو کائنات اس جز کے فائدے سے چل رہی ہے، اس کے ہر ایک چیز کا اپنا اپنا. اب آپ یہ کہتے ہیں یہ آنکھ کا ہے جی، کان کا کیا فائدہ ہے؟ اب آنکھ کا یہ سوال غلط ہے. اب کان کے جی ناک کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ناک کے تو مطلب ہر عضو اپنے اپنے مقام پر ساروں کا مجموعہ بنتا ہے تو یہ زندہ انسان چلتا نظر آتا ہے. اب ان میں سے ایک بھی مس ہو جائے تو ناقص ہو جاتا. آنکھیں نہیں ہیں، بندہ ناقص. سب کچھ ہے، آنکھ نہیں ہے، ناقص ہو گیا. کان کی سنوائی نہیں ہے تو ناقص ہو گیا. اب ابھی پوچھا تو فائدہ کیا ہے؟ ابھی یہ ایک بھی جز ختم ہوا. اسی لیے پوری کائنات میں اللہ نے جو مخلوقات پیدا کر رکھی ہیں وہ جانتا ہے اس کو میں نے کس کے مقصد کے لیے پیدا کر رکھا ہے. اگر اس کو بالکل یہ مٹا دیا جائے تو اس کا نقصان ظاہر ہونے لگے گا کہ واقعی مالک نے اس فائدے سے پیدا کیا تھا. تو یہ ہے. تو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ساری چیزیں پیدا کرتے ہیں، ہر چیز. تو اس طرح انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرب کو سمجھتا ہے. تو یہ رشتے جو ہے جانوروں تک کے ساتھ جو رشتے ہوتے ہیں، یہ رشتے جو ہے اس کا ایک نزاکت ہے، وہ رشتے بھی پورے کرنے چاہیے. اور پھر جانوروں کے ساتھ بھلا کریں، اور یہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں جس کا آپ کو نفع پہنچتا ہے. اب جانوروں کا، پیاسی جانوروں کا پانی پلا دیتے ہیں، یا گرمیوں میں رکابی باہر رکھ دی، چلو پرندے پانی پی لیں، تو کیا خیال ہے وہ ان کا پینا خالی جاتا؟ نہیں، وہ پی کے کلیجہ ٹھنڈا کرتے ہیں اور جو پانی رکھنے والے کے لیے دعا کر کے جاتے ہیں، دعا کر کے جاتے ہیں، اس کا نفع پہنچتا ہے. اس لیے